اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو ہم تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو۔ تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو۔ ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا۔ وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے، کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے۔ میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں، یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا، مشہور ہے، جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، تو سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، جو میں نے شروع میں کارن بتایا، پہلی چیز رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ۔ اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو۔ یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے، کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ سطر دکھانا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا اب یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا۔ تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں تو تم بھی پہننے لگ گئے، وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے۔ کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے۔ یہ جتنے نغمات، گانے سننے کی جس کو عادت ہے، اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں۔ منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا۔ ارے روزانہ ہو سکے تو اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے تو سو، دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے۔ تمہارے پاس ہاتھوں میں موبائل ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، گھنٹوں کیا کیا چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش ایک بار سونے سے پہلے بستر میں سورہ ملک سن کر کے سوتے ہیں،
تبارک سن کر کے سوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بندہ جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو یہ سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے. یہ لفظ ہے، بحث کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ روزانہ مجھ کو تلاوت کرنے والا بندہ آج دنیا سے گیا ہے، اس کی بخشش کر دے، اسے معاف کر دے. جب تک رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم نہیں کرتا تب تک وہ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کا مباحثہ کر رہی ہے. اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا تیری سفارش پر میں اسے معاف کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں سورہ ملک جنت میں جاتی ہے اللہ کا حکم پا کر کہ اللہ مجھے اجازت دے جنت میں جانے. جنت میں جا کر کے وہاں سے تکیہ بچھونا اور لے کر کے آتی ہے خوشبوئیں، اور قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے تجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں جنت سے یہ سارا سامان لے کر کے آ گئی. کون ہے ہمارا رفیق، کون ہے ہمارا دوست جو قبر میں جانے کے بعد یہ وہ بے حیائیوں کے گانے جن کو گانے کے بعد آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے اور زنا کی طرف چلا جاتا ہے. کیا کر لو گے؟ یہ ساری چیزیں سن کر کے ہوتا کیا ہے، سوائے دماغ میں ٹینشن کے اور کچھ نہیں بھرتا. اور جب دنیا کی فکریں زیادہ ستائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک کوئی گانا سن لیں، کوئی ایسا نغمہ سن لیں، سیڈ پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں، تمہارا سیڈ بڑھتا چلا جائے گا، غم بڑھتا چلا جائے گا. ایک علاج بتاتا ہوں، بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ تو میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، پھر تنہائی میں بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں کوئی اچھی نعت سن لو، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے قلب کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تمہارے دل کو سکون و اطمینان آتا ہے یا نہیں. میں نے محسوس کیا ہے میرے عزیزوں، آنکھیں برس پڑتی ہیں حضور کو یاد کر کے. جب آدمی گھبرا کر کے حضور کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو دل کی جتنی بھی بھڑاس ہے وہ نکل جاتی ہے. دیواروں کو پکڑ کر کے رونے کا من کرتا ہے، پھر سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. بعد میں اسے لگتا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تمہارے دلوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے گی، تمہارے چہرے پر رونق اور تمہاری زبان میں اثر پیدا کرے گی.